کمرے میں گھپ اندھیرا تھا، بس میز پر رکھے ایک لیمپ کی مدھم سی روشنی سامنے بیٹھے مجرم کے چہرے پر پڑ رہی تھی، جو خوف سے پسینے میں شرابور تھا۔ میز کی دوسری طرف حمزہ داؤد بالکل پرسکون اور خاموش بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، جیسے اسے سامنے بیٹھے انسان کی تکلیف سے کوئی فرق ہی نہ پڑ رہا ہو۔ اس کی سرد اور گہری نظریں سیدھی مجرم کی آنکھوں میں گڑی تھیں، جو بنا کچھ کہے ہی اسے توڑ دینے کے لیے کافی تھیں۔ حمزہ نے بغیر آواز بلند کیے انتہائی دھیمے مگر سخت لہجے میں مجرم سے سوال کیا، جس کی کاٹ کسی خنجر سے کم نہ تھی۔ حمزہ کی اس بے رخی اور سرد مہری نے کمرے کی فضا کو اتنا بوجھل کر دیا تھا کہ مجرم کے لیے مزید جھوٹ بولنا ناممکن ہو گیا، اور آخرکار اس نے کانپتے ہوئے اپنے جرم کا اعتراف کر ہی لیا۔ حمزہ کے چہرے پر ایک ہلکی سی بھی فاتحانہ مسکراہٹ نہ آئی۔ اس نے خاموشی سے فائل بند کیا اور کرسی سے اٹھ کر باہر نکل گیا۔ ہسپتال کا وہ وارڈ باقی حصوں سے بالکل مختلف تھا، جہاں دیواروں پر بنے رنگ برنگے کارٹونز اور چاروں طرف بکھرے رنگ ایک الگ ہی دنیا کا پتہ دے رہے تھے۔ ایمل فرش پر بچھی چٹائی پر بیٹھی چند بیمار بچوں کے درمیان گھری ہوئی تھی، جن کے چہروں پر اس وقت بیماری کی زردی نہیں بلکہ خوشی کی لہر تھی۔ اس کے اپنے کپڑے اور ہاتھوں پر جگہ جگہ پینٹ کے دھبے لگے ہوئے تھے، مگر اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ ایک ننھے بچے کا ہاتھ پکڑ کر اسے کینوس پر تتلی بنانا سکھا رہی تھی، اور ساتھ ہی کوئی لطیفہ بھی سنا کر اتنے زور سے ہنسی کہ اس کی زندگی سے بھرپور ہنسی پورے وارڈ میں گونج کے اٹھی۔ وہاں موجود ہر بچہ اور نرس اس کی زندہ دلی سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ ایمل کی باتوں اور اس کے کھلکھلاتے انداز میں ایسا جادو تھا کہ پل بھر کے لیے وہ بچے اپنی تمام تر تکلیفیں بھول کر بس ان رنگوں اور ایمل کی باتوں میں ہی مگن ہو گئے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ہسپتال کے اس اداس ماحول میں زندگی کی امید بانٹنے آئی ہو۔ پولیس ہیڈ کوارٹر کے کانفرنس روم میں اہم میٹنگ جاری تھی، جہاں حمزہ داؤد اپنے مخصوص سنجیدہ انداز میں بیٹھا اسکرین پر کسی کیس کی تفصیلات دیکھ رہا تھا۔ آئی جی صاحب نے خاموشی توڑتے ہوئے بتایا کہ اس سیریل کلر کی نفسیات کو سمجھنے کے لیے عام طریقے ناکام ہو رہے ہیں، اس لیے وہ ایک آرٹ تھراپسٹ کی مدد لینے کا سوچ رہے ہیں۔ حمزہ نے حیرت اور بیزاری سے سر اٹھایا، جیسے اسے یہ آئیڈیا بالکل ہی پسند نہ آیا ہو۔ اس کے خیال میں پولیس کے کام میں آرٹ اور رنگوں کا کوئی بھی کام نہیں تھا، مگر اسے صاف بتا دیا گیا کہ یہ اوپر سے حکم ہے اور اسے اس تھراپسٹ کے ساتھ مل کر ہی کام کرنا ہوگا۔ حمزہ نے کچھ کہے بغیر بس ایک گہرا سانس لیا، جو اس کی ناگواری صاف ظاہر کر رہا تھا۔ ایمل جیسے ہی حمزہ کے آفس میں داخل ہوئی، اس کے چہرے پر ایک بڑی سی مسکراہٹ تھی، لیکن حمزہ نے فائل سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تو اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ ایمل کے کپڑوں پر پینٹ کے نشانات تھے اور اس کے ہاتھ اب بھی مختلف رنگوں سے بھرے ہوئے تھے، جو حمزہ کے صاف ستھرے اور منظم دفتر میں بالکل عجیب لگ رہے تھے۔ حمزہ نے ایک ناگوار نظر اس کے حلیے پر ڈالی اور کرسی پر پیچھے ہوتے ہوئے سرد لہجے میں کہا کہ اسے یہاں کسی ماہر کی ضرورت ہے، کسی اناڑی پینٹر کی نہیں۔ ایمل نے کچھ کہنا چاہا، مگر حمزہ نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا اور صاف کہہ دیا کہ وہ ایسی غیر سنجیدہ لڑکی کے ساتھ کام نہیں کر سکتا، اس لیے وہ واپس جا سکتی ہے۔ ایمل نے واپسی کا راستہ لینے کے بجائے وہیں میز پر ہاتھ جمائے اور سیدھا حمزہ کی آنکھوں میں دیکھ کر مسکرائی۔ اس نے بڑے ہی اعتماد سے کہا کہ شکل اور کپڑوں سے انسان کی قابلیت کا اندازہ لگانا حمزہ جیسے مانا ہوا ماہر نفسیات کو زیب نہیں دیتا۔ حمزہ نے اسے غصے سے دیکھا، مگر ایمل نے ڈرنے والی نہیں تھی۔ اس نے چیلنج بھرے لہجے میں کہا کہ وہ یہ کیس جوائن کر کے رہے گی، تاکہ حمزہ کو دکھا سکے کہ جہاں اس کی لاجک ختم ہوتی ہے وہاں سے رنگوں کی سمجھ شروع ہوتی ہے۔ حمزہ کے کچھ بولنے سے پہلے ہی اس نے آئی جی کا دستخط شدہ لیٹر اس کی میز پر رکھ دیا اور کرسی کھینچ کر سامنے بیٹھ گئی۔ اس کی ضد اور بے باکی نے حمزہ کے غرور کو بری طرح ہلا کر رکھ دیا تھا۔ حمزہ چند منٹوں کے لیے کمرے سے باہر نکل گیا اور جب واپس لوٹا تو اپنی میز کا منظر دیکھ کر ساکت رہ گیا۔ اس کی قیمتی اور سادہ پتھروں والے پیپر ویٹ، جو اسے اپنی نظم و ضبط والی زندگی کی طرح عزیز تھے، اب شوخ پیلے اور سرخ رنگوں میں رنگے ہوئے تھے۔ ایمل وہیں کھڑی بڑے فخر سے اپنے اس شاہکار کو دیکھ رہی تھی۔ حمزہ کا پارا سیکنڈوں میں ہی آسمان کو چھونے لگا۔ اس نے مٹھیاں بھینچ لیں اور دھاڑتے ہوئے ایمل سے پوچھا کہ اس کی ہمت کیسے ہوئی اس کی چیزوں کو چھیڑنے کی۔ ایمل نے اٹھا معصومیت سے کندھے اچکائے اور کہا کہ یہ پتھر بہت اداس لگ رہے تھے، اس لیے اس نے انہیں تھوڑی سی زندگی دے دی۔ حمزہ کا غصہ اس وقت دیدنی تھا، اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس لڑکی کی اس بے باکی پر کیا رد عمل دے۔
حمزہ نے سیریل کلر کی بنائی ہوئی چند تصویریں میز پر پٹک دیں اور ایمل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ان لکیروں میں صرف تشدد اور مرجمانہ ذہنیت چھپی ہے جسے صرف قانون کی نظر سے دیکھنا چاہیے۔ ایمل نے ان تصویروں کو غور سے دیکھا اور نفی میں سر ہلا کر کہا کہ ان کے پیچھے ایک گہرا دکھ اور بچپن کا کوئی ادھورا احساس ہے جو اسے ایسا کرنے پر مجبور کر رہا ہے۔ حمزہ نے اس بات کو فضول جذباتی بکواس قرار دیا اور غصے سے کہا کہ وہ یہاں مجرم کو پکڑنے بیٹھے ہیں، اس کی تھراپی کرنے نہیں۔ دونوں کے درمیان اس بات پر شدید بحث چھڑ گئی، جہاں حمزہ اپنی منطق پر اڑا ہوا تھا اور ایمل اپنے احساسات پر۔ حمزہ کو ایمل کا یہ رویہ اپنے پیشہ ورانہ مہارت کی توہین محسوس ہو رہا تھا۔ حمزہ کمرے میں موجود نہیں تھا تو ایمل کی تجسس بھری نظریں اس کے لیپ ٹاپ پر جم گئیں۔ اس نے شرارت سے سوچا کہ دیکھے تو صحیح اس خڑوس انسان کی کیا پاس ورڈ رکھا ہوگا، شاید پتھر یا پھر خاموشی۔ اس نے ابھی 2-3 غلط پاس ورڈ ڈالے ہی تھے کہ اچانک پیچھے سے حمزہ کی سرد آواز گونجی۔ وہ دروازے پر کھڑا مٹھیاں بھیجے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ایمل ہڑبڑا کر پیچھے ہٹی اور دانت نکال دیے، مگر حمزہ کا غصہ دیکھ کر اس کی سٹی گم ہو گئی۔ حمزہ نے ایک قدم آگے بڑھا کر اسے وہاں سے ہٹنے کا اشارہ کیا اور سخت لہجے میں وارننگ دی کہ یہ پولیس کا کام ہے، کوئی بچوں کا کھیل نہیں کہ وہ یہاں اپنی انگلیاں چلاتی پھرے۔ ایمل نے فوراً وہاں سے کھسکنے میں ہی عافیت سمجھی۔ رات کے وقت حمزہ اپنے بڑے اور عالی شان گھر کے ایک کونے میں تنہا بیٹھا تھا، اس کی جہاں سوائے گھڑی کی ٹک ٹک کے کوئی اور آواز نہیں آ رہی تھی۔ اس کے سامنے میز پر ایک پرانی اور دھندلی سی تصویر پڑی تھی جسے وہ خالی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس خاموشی میں اس کے چہرے پر وہ سختی نہیں تھی جو دفتر میں ہوتی تھی، بلکہ گہرا دکھ اور تنہائی صاف جھلک رہی تھی۔ ماضی کی کچھ تلخ یادیں اسے بے چین کر رہی تھیں، جیسے کوئی پرانا زخم اب بھی تازہ ہو۔ اس بڑے گھر میں اتنے کمرے تو تھے مگر اس کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا، اور یہی خاموشی اس کے ماضی کے کسی بڑے حادثے کا پتہ دے رہی تھی جس نے اسے جیتے جی ایک زندہ لاش بنا دیا تھا۔ ایمل زبردستی حمزہ کو کھینچ کر شہر کے ایک روشن اور پرشور کیفے میں لے آئی۔ حمزہ وہاں کے ماحول، اونچی موسیقی اور لوگوں کے کہکہوں سے بہت ہی الجھن محسوس کر رہا تھا اور بار بار اپنی گھڑی دیکھ کر واپس جانے کا کہہ رہا تھا۔ ایمل نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے 2 کپ کافی منگوائی اور اسے چھیڑتے ہوئے کہا کہ آج وہ یہاں سے ایس پی حمزہ نہیں بلکہ صرف حمزہ بن کر بیٹھے۔ حمزہ نے پہلے تو مزاحمت کی، لیکن ایمل کی بے ساختہ باتوں اور وہاں کی چہل پہل نے آہستہ آہستہ اس کا موڈ بدلنا شروع کر دیا۔ اس نے پہلی بار اپنا کوٹ اتار کر کرسی کی پشت پر ڈالا اور کافی کا گھونٹ بھرتے ہوئے سامنے بیٹھی ہستی مسکراتی ایمل کو دیکھا۔ اس کے چہرے کی سختی کچھ کم ہوئی اور وہ انجانے میں اپنی اس پیشہ ورانہ دیوار سے ایک قدم باہر نکل آیا جس میں اس نے خود کو قید کر رکھا تھا۔ اگلے دن ایمل کسی فائل میں موجود مجرم کی بنائی ہوئی ایک عجیب و غریب پینٹنگ کو بڑی ہی غور سے دیکھ رہی تھی، جبکہ حمزہ اسے فضول وقت کا ضیاع سمجھ کر نظر انداز کر رہا تھا۔ ایمل نے اچانک پینٹنگ کے ایک کونے میں بنی دھندلی سی لکیروں کی طرف اشارہ کیا اور حمزہ کو بتایا کہ یہ صرف ڈیزائن نہیں بلکہ شہر کے پرانے صنعتی علاقے کا نقشہ ہے۔ اس نے تفصیل سے سمجھایا کہ جس رنگوں کو آپس میں ملایا گیا ہے وہ کسی خاص پرانی فیکٹری کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ حمزہ پہلے تو اس بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھا، لیکن جب اس نے نقشے کا موازنہ کیا تو وہ حیران رہ گیا کہ وہ جو سراغ وہ مہینوں سے ڈھونڈ نہیں پا رہے تھے وہ ایمل نے ایک تصویر سے نکال لیا تھا۔ حمزہ نے پہلی بار ایمل کی طرف ایک مختلف نظر سے دیکھا جس میں غصہ کم اور ستائش زیادہ تھی۔ حمزہ اپنے کیبن کی کھڑکی کے پاس کھڑا باہر برستی بارش کو دیکھ رہا تھا، مگر اس کے ذہن میں ایمل کا وہ پراعتماد چہرہ گھوم رہا تھا جس نے اتنی آسانی سے کیس کا سب سے مشکل پہلو حل کر دیا تھا۔ وہ دل ہی دل میں اس بات کا اعتراف کر رہا تھا کہ اس لڑکی میں کوئی تو خاص بات ہے جو اسے دوسروں سے الگ کرتی ہے، جس کام کو وہ صرف منطق اور قانون کے ترازو میں تول رہا تھا۔ ایمل نے اسے احساس اور فن کی مدد سے مکمل کر کے دکھا دیا۔ حمزہ کو اپنی اس غلطی کا احساس ہوا کہ اس نے محض ایمل کی لاابالی پن اور رنگین ہاتھوں کو دیکھ کر اس کی ذہانت کو کم تر سمجھا تھا۔ وہ ابھی اسی کے سامنے اپنی ہار ماننے کو تیار نہیں تھا، لیکن اس کے اندر کی سختی پگھلنے لگی تھی اور وہ پہلی بار محسوس کر رہا تھا کہ شاید ایمل کے بغیر یہ کیس حل کرنا ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور مڑ کر میز پر رکھی اس پینٹنگ کو دیکھا۔ اب اسے وہ لکیریں فضول نہیں بلکہ کسی ذہین دماغ کا شاہکار لگ رہی تھیں۔ پولیس کی ٹیم نے اس پرانی فیکٹری پر چھاپا مارا جس کا سراغ ایمل نے لگایا تھا۔ فضا میں تناؤ تھا اور حمزہ پوری احتیاط کے ساتھ اپنی ٹیم کی قیادت کر رہا تھا، جبکہ ایمل تجسس اور ڈر کے مارے اس کے پیچھے ہی رہی۔
اچانک ایک چھپے ہوئے ملزم نے ایمل کو نشانہ بناتے ہوئے گولی چلائی، لیکن حمزہ کی عقابی نظروں نے خطرہ بھانپ لیا۔ اس نے ایک لمحے کی بھی تاخیر کیے بغیر ایمل کو زور سے دھکا دے کر فرش پر گرایا اور خود اس کے سامنے آ گیا۔ گولی حمزہ کے بازو کو چیرتی ہوئی نکل گئی اور وہ کراہ کر وہیں گر پڑا۔ ایمل نے جب حمزہ کو خون میں لت پت دیکھا تو اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور وہ چیختی ہوئی اس کے پاس پہنچی۔ حمزہ نے تکلیف کے باوجود اپنے دوسرے ہاتھ سے اسے پیچھے ہٹنے کا اشارہ کیا تاکہ وہ محفوظ رہے، مگر اس کی آنکھوں میں ایمل کے لیے وہ پہلی بار کی فکر مندی صاف نظر آ رہی تھی۔ اس خطرناک صورتحال میں حمزہ نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ثابت کر دیا کہ وہ جتنا سخت نظر آتا ہے اندر سے اتنا ہی ذمہ دار ہے۔ ہسپتال کے بجائے حمزہ نے اپنے گھر جانے کو ترجیح دی، جہاں ایمل اس کے کمرے میں بیٹھی نہایت خاموشی اور احتیاط سے اس کے زخم کی مرہم پٹی کر رہی تھی۔ کمرے میں عجیب سا سکوت تھا، بس باہر کی خاموشی اور ان دونوں کی سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ ایمل کے چہرے پر اس وقت وہ ہمیشہ رہنے والی شرارت غائب تھی اور اس کی جگہ گہری فکر اور پچھتاوے نے لے لی تھی۔ اس کے ہاتھ تھوڑی تھوڑی دیر بعد کانپ جاتے، جبکہ حمزہ خاموشی سے اس کے بدلتے ہوئے تاثرات کو دیکھ رہا تھا۔ جب ایمل نے پٹی باندھتے ہوئے حمزہ کے چہرے کی طرف دیکھا تو دونوں کی نظریں ملی اور اسے ایک لمحے میں وہ سب کچھ کہہ دیا گیا جو الفاظ میں ممکن نہیں تھا۔ حمزہ نے پہلی بار محسوس کیا کہ ایمل کی موجودگی اس کے لیے صرف ایک ضرورت نہیں بلکہ ایک سہارا بنتی جا رہی ہے۔ ایمل کی آنکھوں میں نمی تھی، جسے دیکھ کر حمزہ نے اپنا دوسرا ہاتھ آہستہ سے اس کے ہاتھ پر رکھا تاکہ اسے تسلی دے سکے، اور وہ لمحات ان دونوں کے درمیان ایک انوکھے رشتے کی بنیاد رکھ گئے۔ حمزہ کی کزن زویا، جو کافی عرصے سے اس سے شادی کے خواب دیکھ رہی تھی، اچانک اس کے گھر آ پہنچی۔ حمزہ کو زخمی حالت میں دیکھ کر وہ پریشان تو ہوئی، لیکن جب اس نے ایمل کو وہاں موجود پایا تو اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس نے موقع پاتے ہی حمزہ کے کان بھرنے شروع کر دیا اور ایمل کے بارے میں منفی باتیں کرنے لگی۔ زویا نے بڑے ہی مکارانہ انداز میں کہا کہ ایمل جیسی لڑکیاں صرف کام کا بہانہ بنا کر بااثر لوگوں کے قریب آنے کی کوشش کرتی ہیں، اور یہ کہ وہ اس کے معیار کے مطابق بالکل بھی نہیں ہے۔ حمزہ خاموشی سے اس کی باتیں سنتا رہا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی بیزاری تھی، کیونکہ اب وہ ایمل کو زویا کی نظر سے نہیں بلکہ اپنی نظر سے دیکھنا شروع کر چکا تھا۔ اگلی دوپہر ایمل اپنے گھر سے تیار کردہ دیسی کھانوں کے ٹفن اٹھائے حمزہ کے پاس پہنچی۔ اس نے میز پر کھانا لگاتے ہوئے بڑے ہی لاڈ سے بتایا کہ یہ سب اس نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، کیونکہ ہسپتال اور باہر کا کھانا حمزہ کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں تھا۔ حمزہ، جو ہمیشہ سے ہی ڈبہ بند اور سادہ کھانے کا عادی تھا، ایمل کے اس خلوص کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ اس نے جب ایمل نے زبردستی پہلا نوازا اسے کھلایا تو اپنی کسی پرانی ناکام کوکنگ کا قصہ سنا کر خود ہی ہنسنے لگی، تو حمزہ اپنی تمام تر سنجیدگی برقرار نہ رکھ سکا۔ اس کے ہونٹوں پر بھی ایک بھرپور اور خوبصورت سی مسکراہٹ پھیل گئی، جو ایمل کے لیے کسی انعام سے کم نہ تھی۔ اس نے پہلی بار ایمل کو چھیڑتے ہوئے کہا کہ کھانا اتنا بھی برا نہیں ہے، اور حمزہ کی اس پہلی مسکراہٹ نے پورے کمرے کی فضا کو خوشگوار بنا دیا۔ حمزہ گاڑی چلا کر شہر سے دور ایک پرانے اور بوسیدہ سے مکان کے سامنے آ کر رکیا۔ ایمل نے حیرت سے اس گھر کو دیکھا، جو کبھی بہت ہی عالیشان رہا ہوگا، مگر اب وہاں صرف ویرانی اور گرد و غبار کا راج تھا۔ حمزہ نے اسے بتایا کہ اس کے بچپن کا گھر ہے، جہاں وہ اپنے والدین کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے، حمزہ کی آنکھوں میں ایک عجیب سی اداسی اتر آئی۔ اس نے ایک کمرے کی طرف اشارہ کیا جہاں دیواروں پر ابھی تک اسی بچے کی ہاتھ کے بنائے ہوئے نشانات موجود تھے، لیکن وہاں کی خاموشی کسی بڑے حادثے کی داستان سنا رہی تھی۔ حمزہ نے دبی آواز میں ایمل کو بتایا کہ کس طرح اس گھر میں خوشیاں بکھری تھیں، اور پھر اچانک ایک حادثے نے سب کچھ چھین لیا۔ ایمل نے محسوس کیا کہ اس سخت گیر انسان کے اندر ایک چھوٹا سا بچہ چھپا ہے، جو ابھی ان تلخ یادوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے۔ اس نے خاموشی سے حمزہ کا ساتھ دیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس وقت لفظوں سے زیادہ خاموش ہمدردی کی ضرورت ہے۔ حمزہ کے پرانے گھر کے ایک کونے میں ایک دھندلی اور ادھوری سی تصویر دیوار پر لٹکی ہوئی تھی، جسے دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے اسے بنانے والے نے کسی تکلیف یا پھر جلدی میں ادھورا ہی چھوڑ دیا ہو۔ ایمل کی نظر اس پر پڑی تو وہ رہ نہ سکی۔ اس نے اپنا بیگ کھولا اور اس میں سے چند رنگ نکال کر اس تصویر کے پاس بیٹھ گئی۔ حمزہ دوسرے کمرے میں یادوں کے بھنور میں ہی کھویا ہوا تھا، جبکہ ایمل نے نہایت ہی مہارت اور خاموشی سے اس ادھوری تصویر میں رنگ بھرنا شروع کر دیے۔ اس نے تصویر کے اداس حصوں کو اپنی برش کی مدد سے زندگی اور روشنی دی، جیسے وہ حمزہ کے ماضی کی تلخی کو ختم کرنا چاہتی ہو۔ جب حمزہ وہاں پہنچا تو دیوار پر موجود اس تصویر کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ وہ تصویر جو برسوں سے ادھوری اور بے جان تھی، اب مکمل اور روشن لگ رہی تھی۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے ایمل نے صرف اس تصویر کو نہیں بلکہ اس کے اندر کے ادھورے پن کو بھی بھر دیا ہو۔
اس نے ایک لفظ بھی نہیں کہا، بس خاموشی سے ایمل کے کام کو دیکھتا رہا جس نے اس کی ویران یادوں میں ایک نئی روح پھونک دی تھی۔ حمزہ رات گئے اپنے اسٹڈی روم میں بیٹھا فائلیں دیکھ رہا تھا، لیکن اس کی نظریں بار بار میز پر رکھے اسی رنگین پیپر ویٹ پر جم جاتی تھیں جسے ایمل نے رنگا تھا۔ اسے شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ اب اس کے کمرے کی خاموشی اسے کاٹنے کو دوڑتی ہے، اور اسے ایمل کی مسلسل باتوں، اس کی کہکوں اور یہاں تک کہ اس کی بے جا ضد کی بھی عادت ہو چکی ہے۔ اس نے کئی بار فون اٹھایا کہ ایمل کو کسی کام کے بہانے میسج کرے، مگر ہر بار اس کی انا نے اس کا ساتھ روک لیا۔ وہ خود سے لڑ رہا تھا کہ ایک نظم و ضبط پسند پولیس افسر لابالی اور پھر جذباتی لڑکی کے سحر میں کیسے گرفتار ہو سکتا ہے۔ اسے لگ رہا تھا کہ اگر اس نے اپنی وابستگی کا اظہار کر دیا تو یہ اس کے اصولوں اور اس کی شخصیت کی ہار ہوگی۔ وہ اپنی انا کی اونچی دیواروں کے پیچھے ہی خود کو محفوظ رکھنا چاہتا تھا، مگر اس کا دل بار بار ان دیواروں کو توڑ کر ایمل کی طرف کھینچا جا رہا تھا جس نے اسے جینے کا ایک نیا اور رنگین زاویہ دکھایا تھا۔ پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے دی گئی ایک پروکار تقریب میں حمزہ ہمیشہ کی طرح اپنے سنجیدہ اور روب دار انداز میں موجود تھا، مگر اس کی نظریں پورے ہال میں صرف ایک ہی شخص کو تلاش کر رہی تھیں۔ جیسے ہی اس کی نظر ایمل پر پڑی، اس کی سانسیں ایک لمحے کے لیے رک گئیں۔ ایمل ایک خوبصورت لباس میں ملبوس اپنے مخصوص شوخ انداز میں وہاں موجود ایک نوجوان افسر کے ساتھ کھڑی ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ وہ نوجوان اسے بڑی ہی دلچسپی سے سن رہا تھا اور ایمل کی باتوں پر کہکہے لگا رہا تھا۔ حمزہ، جو اب تک خاموشی سے جوس کا گلاس پکڑے کھڑا تھا، اچانک بے چین ہو گیا۔ اس کے ہاتھ کی گرفت گلاس پر سخت ہو گئی اور اس کے ماتھے پر غصے کی لکیریں ابھر آئیں۔ اسے وہ نوجوان افسر اور ایمل کی یہ بے تکلفی سخت ناگوار گزر رہی تھی۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی اس کی سب سے قیمتی چیز چھیننے کی کوشش کر رہا ہو۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ افسر ایمل کے قریب ہو کر اسے کچھ کہہ رہا ہے تو حمزہ سے مزید ضبط نہ ہو سکا۔ وہ تیز قدموں سے چلتا ہوا ان کے پاس پہنچا اور اپنی سرد اور بھاری آواز میں ایمل کو مخاطب کیا۔ مس ایمل، میرا خیال ہے کہ ہمیں کیس کے حوالے سے کچھ ضروری بات کرنی ہے ابھی۔ ایمل اس کے اس اچانک اور سخت رد عمل پر حیران رہ گئی، جبکہ حمزہ کی آنکھوں میں موجود حسد کی چمک صاف بتا رہی تھی کہ اسے وہاں کسی اور کا ہونا ایک آنکھ نہیں بھا رہا تھا۔ حمزہ رات کے پچھلے پہر آفس کے ریکارڈ روم میں بیٹھا ایک پرانے اور خفیہ کیس کی فائل چھان رہا تھا کہ اچانک ایک بوسیدہ سی پیلی فائل اس کے ہاتھ لگی۔ جیسے ہی اس نے پہلا صفحہ پلٹا، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ فائل کے بیچوں بیچ ایمل کے والد کی تصویر لگی تھی اور ان پر شہر کے سب سے بڑے مالیاتی اسکینڈل اور دھوکہ دہی کا الزام درج تھا۔ حمزہ کی آنکھیں حیرت اور صدمے سے پھیل گئیں۔ وہی نام جو ایمل ہمیشہ بڑے ہی فخر اور محبت سے لیتی تھی، آج پولیس کے ریکارڈ میں ایک مجرم کے طور پر اس کے سامنے تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے فائل کی تفصیلات پڑھنا شروع کی تو معلوم ہوا کہ یہ وہی کیس تھا جس نے برسوں پہلے حمزہ کے اپنے خاندان کو بھی متاثر کیا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک دم دھماکہ سا ہوا اور پرانی یادوں کے سارے زخم ہرے ہو گئے۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس حقیقت پر کیسے یقین کرے کہ جس لڑکی کو وہ اپنی زندگی میں جگہ دینے کا سوچ رہا تھا، اس کا تعلق اس شخص سے ہے جس نے ماضی میں اسے اتنے دکھ دیے۔ حمزہ کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس فائل کو جلا دے، لیکن اس کی پیشہ ورانہ دیانت اور ماضی کی تلخی اسے ایسا کرنے سے روک رہی تھی۔ اس نے غصے اور دکھ کے عالم میں فائل بند کر کے میز پر پٹکی اور سر ہاتھوں میں دبا کر بیٹھ گیا۔ اب اسے ایمل کا وہ رنگ پھیکا لگنے لگا تھا جس نے اسے اندھیروں سے نکالا تھا۔ اگلے دن جب ایمل ہمیشہ کی طرح چہکتی ہوئی حمزہ کے آفس پہنچی تو وہاں کا ماحول بدلا ہوا تھا۔ حمزہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تک نہیں اور نہ ہی اس کے سلام کا جواب دیا۔ ایمل نے سمجھا کہ شاید وہ کسی کام میں مصروف ہے، اس لیے اس نے شرارت سے اس کی میز پر رکھی فائلیں چھیڑنے کی کوشش کی، مگر حمزہ نے جھپٹ کر اس کا ہاتھ روکا اور اتنی زور سے میز پر ہاتھ مارا کہ ایمل کا دل دہل کر پیچھے ہٹ گئی۔ اس کی آنکھوں میں وہ پرانی نرمی اور ستائش بالکل ہی ختم ہو چکی تھی۔ ان کی جگہ ایک سرد اور اجنبی سی بے رخی نے لے لی تھی۔ ایمل نے حیرت اور دکھ سے پوچھا کہ اس سے کیا غلطی ہوئی ہے، لیکن حمزہ نے ایک لفظ کہے بغیر ہی فائلیں سمیٹی اور نہایت ہی تلخ لہجے میں اسے حکم دیا کہ وہ اب اس کیس سے دور رہے اور آئندہ اس کے کیبن میں آنے کی ہمت نہ کرے۔ ایمل کو ایسا لگا جیسے کسی نے اسے چلتی ہوئی دھوپ سے اٹھا کر برفیلے طوفان میں پھینک دیا ہو۔ حمزہ دوبارہ سے وہی پتھر کا انسان بن چکا تھا، بلکہ اب اس کی سختی پہلے سے کہیں زیادہ خوفناک تھی، کیونکہ اس میں ایک چھپا ہوا غصہ اور نفرت جھلک رہی تھی۔ وہ ایمل کی موجودگی سے ایسے کترانے لگا جیسے وہ کوئی مجرم ہو، اور اس کی اچانک بدلی ہوئی کایا پلٹ ایمل کے لیے کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہ تھی۔ ایمل اس اچانک بدلی ہوئی صورتحال کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ اپنی تسلیل کے باوجود بھی دوبارہ حمزہ کے آفس پہنچی۔ اس بار اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور لہجے میں التجا۔ اس نے حمزہ کی میز کے سامنے کھڑے ہو کر بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا، حمزہ آخر ہوا کیا ہے؟ کل تک تو سب ٹھیک تھا، پھر اچانک یہ دیواریں کیوں کھڑی کر دیں آپ نے؟
حمزہ نے فائل سے نظریں ہٹائی مگر اس کی نظروں میں موجود سرد میری نے ایمل کا دل چیر دیا۔ اس نے کرسی سے اٹھتے ہوئے نہایت ہی حقارت سے ایمل کی طرف دیکھا اور کٹیلے لہجے میں کہا، اپنی اوقات میں رہنا سیکھو ایمل، تم جیسے لوگ اپنی چکنی چپڑی باتوں سے صرف دھوکہ ہی دے سکتے ہیں۔ ایمل نے صدمے سے اسے دیکھا۔ دھوکہ؟ میں نے کیا دھوکہ دیا؟ حمزہ نے ایک طنزیہ کہکا لگایا، اس کے قریب آ کر دبی ہوئی آواز میں کھراتے ہوئے کہا، تمہارے خاندان کی حقیقت میرے سامنے آ چکی ہے۔ جس خون میں غداری اور فریب شامل ہو، اس سے سچائی کی امید رکھنا میری بے وقوفی تھی۔ تم یہاں صرف ایک جاسوس بن کر آئی تھی تاکہ اپنے باپ کے گناہوں پر پردہ ڈال سکو۔ ایمل کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ حمزہ کس بارے میں بات کر رہا ہے، مگر حمزہ نے اسے مزید بولنے کا موقع نہیں دیا۔ اس نے آفس کا دروازہ کھولا اور سب کے سامنے اونچی آواز میں اسے وہاں سے نکل جانے کا کہا اور کہہ کر اسے بری طرح ذلیل کر دیا۔ ایمل بھری آنکھوں کے ساتھ سب کی نظروں کے سامنے سے سر جھکائے وہاں سے بھاگ گئی، جبکہ حمزہ کے دل میں اس وقت ایمل کے لیے ہمدردی سے زیادہ اپنے خاندان کی بربادی کا بدلہ لینے کی آگ بھڑک رہی تھی۔ حمزہ نے اپنے لرزتے ہوئے لیکن مضبوط ارادے کے ساتھ لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلائیں اور وہ آفیشیل لیٹر ٹائپ کرنا شروع کیا جس کا ایمل نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ کمرے میں موجود اے سی کی ٹھنڈک کے باوجود بھی حمزہ کے ماتھے پر پسینہ تھا، مگر اس کی انا اور ماضی کے زخموں نے اس کے قلم کو رکنے نہ دیا۔ اس نے باقاعدہ طور پر ایمل کو کیس سے الگ کرنے اور اسے ٹیم سے فارغ کرنے کا آرڈر ٹائپ کیا، جس میں اس کی کارکردگی کو غیر تسلی بخش اور اس کی موجودگی کو سیکیورٹی رسک قرار دیا گیا تھا۔ جب لیٹر پرنٹ ہو کر اس کے ہاتھ میں آیا تو ایک لمحے کے لیے اس کے ذہن میں ایمل کی وہ مسکراہٹ اور وہ پینٹنگ کے رنگ لہرائے، مگر اس نے سختی سے ان یادوں کو جھٹک دیا۔ اس نے غصے میں فائل پر دستخط کیا اور اپنے نائب کو بلا کر حکم دیا کہ یہ لیٹر فوراً ایمل کے گھر پہنچا دیا جائے اور اسے پابند کیا جائے کہ اب وہ پولیس ہیڈ کوارٹر کے قریب بھی نظر نہ آئے۔ حمزہ نے خود کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ اس نے قانون اور اپنے فرض کی خاطر یہ سب فیصلہ کیا ہے، لیکن اس کے اندر کا خالی پن اسے چیخ چیخ کر بتا رہا تھا کہ اس نے اپنی زندگی سے ان رنگوں کو خود ہی نکال پھینکا ہے جنہوں نے اسے یہ دوبارہ جینا سکھایا تھا۔ اس نے کرسی کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں بند کر لی، مگر بند آنکھوں کے پیچھے بھی اسے ایمل کا روتا ہوا چہرہ ہی دکھائی دے رہا تھا۔ ایمل بارش میں بھیگتی ہوئی آخری بار حمزہ کے آفس پہنچی، لیکن اس بار وہ رو نہیں رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی خاموشی اور وقار تھا جس نے حمزہ کو ایک لمحے کے لیے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ میز پر وہ ٹرمینیشن لیٹر پڑا تھا جسے دیکھ کر ایمل کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ آئی۔ حمزہ نے اسے دیکھتے ہی اپنا رخ موڑ لیا جیسے اس کا چہرہ دیکھنا بھی گوارا نہ ہو، اور بڑے ہی سپاٹ لہجے میں کہا، تمہیں یہاں اب نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ایمل دو قدم آگے بڑھی اور میز پر ہاتھ رکھ کر حمزہ کی آنکھوں میں براہ راست دیکھتے ہوئے بولی، میں یہاں اپنی صفائی دینے یا اس نوکری کی بھیک مانگنے نہیں آئی، میں تو صرف یہ دیکھنے آئی تھی کہ جس انسان کو میں نے پتھر سے موم بنتے دیکھا تھا وہ دوبارہ اتنا بے جان کیسے ہو گیا۔ حمزہ نے غصے سے کچھ کہنا چاہا، مگر ایمل نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا اور رندی ہوئی آواز مگر مضبوط آواز میں کہا، تمہاری نظر ایک بہترین پولیس افسر کی نظر ہے حمزہ، جو لوگوں کے چہروں سے جھوٹ تو بڑی مہارت سے پکڑ لیتی ہے، لیکن افسوس کہ وہ سچ دیکھنا بھول گئی تھے۔ تم نے فائلوں کے گرد میں چھپے لفظوں پر تو یقین کر لیا، مگر میرے اس خلوص کو نہیں دیکھ سکے جو تمہارے ساتھ اس خطرناک ریڈ میں کھڑا تھا۔ حمزہ خاموش رہا، مگر اس کی مٹھیاں بھیجی ہوئی تھیں۔ ایمل نے مرتے ہوئے اپنا آخری جملہ ادا کیا، جس دن تمہیں اپنے اس پیشہ ورانہ دیوار کے پیچھے چھپی حقیقت نظر آئے گی، اس دن شاید تمہارے پاس پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ وہ بغیر پیچھے مڑے کمرے سے باہر نکل گئی اور حمزہ کو ایسا محسوس ہوا جیسے کمرے کی ساری روشنیاں اس کے ساتھ ہی چلی گئی ہوں۔ ایمل کے جانے کے بعد حمزہ کی زندگی میں ایک ایسا سناٹا چھا گیا جو اسے کاٹنے کو دوڑتا تھا۔ اسے اطلاع ملی کہ ایمل نے نہ صرف یہ پروجیکٹ چھوڑ دیا ہے بلکہ وہ ہمیشہ کے لیے شہر سے بھی جا چکی ہے۔ حمزہ نے خود کو کام میں غرق کرنے کی کوشش کی، مگر اب اس کے کیبن کی دیواریں اسے پہلے سے کہیں زیادہ تنگ محسوس ہوتی تھیں۔ وہ میز پر رکھی ان ادھوری فائلوں اور خشک رنگوں کو دیکھتا جو ایمل کے جانے کے بعد اپنی ہی چمک کھو چکے تھے۔ اس کے لیے کافی کا ذائقہ کڑوا اور فائل کے لفظ بے جان ہو گئے تھے۔ وہ شام کو جب گھر لوٹتا تو اسے گھر کے اس کونے سے بھی ڈر لگتا جہاں ایمل نے وہ تصویر مکمل کی تھی۔ رات کے اندھیرے میں اسے بار بار ایمل کا وہ آخری جملہ یاد آتا کہ اس کی نظر سچ دیکھنا بھول گئی ہے۔ وہ خاموشی جو اسے کبھی پسند تھی اب ایک بوجھ بن گئی تھی۔ اس نے کوشش کی کہ وہ دوبارہ اسی پرانے حمزہ میں ڈھل جائے جو جس بات سے عاری تھا، مگر اب وہ پتھر کا انسان بننا ممکن نہیں رہا تھا، کیونکہ اس پتھر میں ایمل نے احساس کی دراریں ڈال دی تھی۔ حمزہ کی زندگی اب دوبارہ اس بے رنگ کینوس کی طرح ہو گئی تھی جس پر روشنی کی ایک کرن بھی پڑی اور پھر اسے دائمی اندھیرے میں چھوڑ کر غائب ہو گئی۔ کیس حل ہو چکا تھا، شہر کے سب سے بڑے مجرم سلاخوں کے پیچھے تھے اور ڈپارٹمنٹ میں حمزہ کی کامیابی کے چرچے تھے، مگر حمزہ کے چہرے پر فتح کی وہ روایتی چمک غائب تھی۔ اس نے اپنی میز پر رکھی کیس کلوزڈ کی فائل پر آخری مہر لگائی، لیکن اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس مہر نے اس کی اپنی ہی زندگی کا کوئی باب ہمیشہ کے لیے بند کر دیا ہے۔
وہ کامیابی جس کے لیے اس نے دن رات ایک کیے تھے آج اسے مٹی کے ڈھیر سے زیادہ کچھ محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ کمرے میں موجود اس کے ساتھی اسے مبارکباد دے رہے تھے مگر اسے صرف وہ خاموشی سنائی دے رہی تھی جو ایمل کے جانے کے بعد پیدا ہوئی تھی۔ اسے یاد آیا کہ کس طرح اس کیس کا سب سے اہم سراغ ایمل کی ایک چھوٹی سی پینٹنگ اور اس کی ذہانت کی وجہ سے ملا تھا، مگر آج اس کامیابی کا سہرا لینے کے لیے وہ یہاں موجود ہی نہیں تھی۔ حمزہ نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ چار سورج غروب ہو رہا تھا اور اس نے ایک بڑی جنگ تو جیتی تھی لیکن اپنے اندر کی جنگ وہ بری طرح ہار چکا تھا۔ اسے پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ کامیابی تب تک ادھوری رہتی ہے جب تک اسے بانٹنے والا کوئی اپنا ساتھ نہ ہو۔ اس نے ایمل کی خالی کرسی کی طرف دیکھا اور ایک گہرا سرد سانس بھر کر اپنی آنکھیں موند لیں جہاں اب صرف پچھتاووں کا ہی ہجوم تھا۔ حمزہ آفس میں ایمل کا خالی کیبن ختم کروا رہا تھا کہ اچانک دراز کے آخری کونے میں پھنسی ایک چھوٹی سی نیلے رنگ کی ڈائری اس کے ہاتھ لگی۔ اس نے ہچکچاہٹ کے ساتھ اسے کھولا تو پہلے ہی صفحے پر ایمل کی وہی بے باک اور خوبصورت تحریر نظر آئی۔ جیسے جیسے وہ صفحات پلٹتا گیا حمزہ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی گئیں۔ اس ڈائری میں کیس کی تفصیلات نہیں تھی بلکہ حمزہ کے بارے میں ایمل کے تاثرات درج تھے۔ ایک جگہ لکھا تھا، آج حمزہ سر پر بہت غصے میں تھے، کاش وہ جان پاتے کہ ان کی آنکھوں کے پیچھے چھپی اداسی مجھے کتنا تڑپاتی ہے۔ لوگ انہیں پتھر کہتے ہیں مگر میں نے اس پتھر کے اندر ایک موم جیسا دل دیکھا ہے۔ آخری صفحات پر اس اسکینڈل کا ذکر تھا جس نے حمزہ کو ایمل سے دور کیا تھا۔ ایمل نے لکھا تھا، مجھے پتہ چلا ہے کہ پاپا پر لگنے والے الزامات کی فائل دوبارہ کھولی جا رہی ہے۔ کاش میں حمزہ کو بتا پاتی کہ پاپا کو دھوکے سے پھنسایا گیا تھا اور وہ اپنی بے گناہی کا ثبوت ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہی اس دنیا سے چلے گئے۔ میں یہ نوکری صرف اس لیے کر رہی ہوں تاکہ میں ان کا نام صاف کر سکوں اور حمزہ کی نظروں میں ایک مجرم کی بیٹی نہ بنوں۔ حمزہ کے ہاتھوں سے ڈائری چھوٹتے چھوٹتے بچی۔ اسے ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے چہرے پر زوردار تماچا مارا ہو۔ وہ سچ جسے وہ فائلوں میں ڈھونڈ رہا تھا وہ اس لڑکی کے ٹوٹے ہوئے دل کی تحریروں میں ہی بکھرا پڑا تھا۔ اس نے سر تھام لیا۔ ایمل جاسوس نہیں تھی، وہ تو اپنے باپ کے لیے انصاف اور حمزہ کے لیے محبت کی تلاش میں آئی تھی۔ حمزہ کو اپنی عقابی نظروں پر پہلی بار شرمندگی محسوس ہوئی۔ جس نے کاغذ کے کالے حروف تو پڑھ لیے تھے مگر سامنے کھلی کتاب جیسی روح کو نہ پڑھ سکا تھا۔ حمزہ ڈائری کے آخری صفحات پر پہنچا تو اس کے ہاتھ لرزنے لگے۔ وہاں کوئی کیس کی تفصیل نہیں تھی بلکہ ایمل کے دل کا حال لکھا تھا۔ ایک جگہ دھندلے حروف میں تحریر تھا جسے لکھتے وقت صفحے پر آنسو گرے ہو۔ آج حمزہ نے مجھے پہلی بار دیکھ کر مسکرایا۔ مجھے لگا جیسے میری برسوں کی محنت وصول ہو گئی ہو۔ وہ مجھے جتنا خود سے دور کرتے ہیں میرا دل اتنا ہی ان کے قریب ہوتا جاتا ہے۔ میں جانتی ہوں وہ ماضی کے زخموں کی وجہ سے کسی پر اعتبار نہیں کرتے، اس لیے میں ان کا وہ اعتبار بننا چاہتی ہوں جسے وہ کوئی توڑ نہ سکے۔ حمزہ نے آنکھیں بند کی تو اسے وہ سارے لمحات یاد آنے لگے جب وہ ایمل پر چیخا تھا، اسے ذلیل کیا تھا اور اس نے خاموشی سے سب سہ لیا تھا۔ ڈائری کے کونے میں حمزہ کا ایک چھوٹا سا خاکہ بنا ہوا تھا جس کے نیچے ایمل نے لکھا تھا، میرا سخت ہیرو۔ اسے احساس ہوا کہ ایمل کی ہر شرارت، اس کا ہر نوالہ کھلانا اور وہ ادھوری تصویر مکمل کرنا محض اتفاق نہیں تھا بلکہ ایک گہری اور بے غرض محبت کا اظہار تھا۔ وہ لڑکی جو اس کے پتھر جیسے وجود میں رنگ بھرنے آئی تھی وہ خود اس کی تلخیوں کی نظر ہو گئی تھی۔ حمزہ کو اپنی انا اور اپنی پیشہ وارانہ دیواروں سے گھن آنے لگی۔ اسے سمجھ آیا کہ ایمل نے اسے کبھی دھوکہ نہیں دیا تھا بلکہ وہ تو خود اپنی شناخت مٹا کر اسے جینا سکھا رہی تھی۔ حمزہ نے ڈائری کو اپنے سینے سے لگا لیا اور ایک ایسی سسکی اس کے حلق سے نکلی جس نے برسوں کی ضبط کو توڑ کر رکھ دیا۔ اسے اب احساس ہوا کہ اس نے کیا کھو دیا ہے۔ حمزہ نے پاگل پن کی کیفیت میں اس پرانی فائل کو دوبارہ نکالا اور اس بار ہر ایک گواہی اور مائکرو فلم کی باریک بینی سے جانچ شروع کی۔ کئی گھنٹوں کی تگدو کے بعد اسے ایک خفیہ آڈیو ٹیپ اور ایک پرانا خط ملا جو فائل کی تہوں میں ہی دبا ہوا تھا۔ جیسے ہی اس نے وہ ٹیپ چلائی اس کے کانوں میں ایمل کے والد اور اپنے والد کی آوازیں گونجنے لگیں۔ ایمل کے والد اپنے دوست حمزہ کے والد کو خبردار کر رہے تھے کہ محکمے کے کچھ بڑے افسران انہیں پھنسانے کی سازش کر رہے ہیں۔ ٹیپ سے واضح تھا کہ ایمل کے والد نے وہ تمام بدنامی اور اسکینڈل اپنے سر اس لیے لیا تھا تاکہ حمزہ کے والد کا دامن صاف رہ سکے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حمزہ کے والد ایک کمزور دل انسان ہے اور یہ بوجھ نہیں سہ پائیں گے۔ وہ خط جو ایمل کے والد نے لکھا تھا اس میں درج تھا، دوست میں یہ داغ اپنے ماتھے پر سجا رہا ہوں تاکہ تمہارے بچے سر اٹھا کر جی سکیں، بس میرے بچوں کا خیال رکھنا۔ حمزہ کے ہاتھ سے وہ خط گر گیا۔ حقیقت اس کے وہم و گمان سے بھی زیادہ تکلیف دہ تھی۔ جس شخص کو وہ برسوں سے اپنے خاندان کا مجرم سمجھتا رہا وہ دراصل ان کا سب سے بڑا محسن نکلا۔ اور اس محسن کی بیٹی کے ساتھ حمزہ نے کیا کیا؟ اس نے ایمل کو اسی جرم کی سزا دی جو اس کے باپ نے کبھی کیا ہی نہیں تھا، بلکہ جس کی قربانی نے حمزہ کو آج اس مقام پر پہنچایا تھا۔ حمزہ کا سر چکرا گیا۔ اسے لگا جیسے اس کی پوری زندگی ایک جھوٹ پر مبنی تھی۔
وہ کرسی پر ڈھہ گیا۔ اس کی آنکھیں خالی تھیں اور ذہن میں صرف ایک ہی سوال تھا، میں اب ایمل کو کہاں تلاش کروں؟ اس نے اپنی محسن کی بیٹی کو اسی شہر سے بے دخل کر دیا تھا جہاں اس کے باپ نے ان کے لیے اپنی جان اور عزت کی بازی ہاری تھی۔ حمزہ نے ایک لمحے کے لیے تاخیر کیے بغیر اپنی گاڑی کی چابیاں اٹھائیں اور دیوانہ وار باہر کی طرف بھاگا۔ اس کے ذہن میں ایمل کے وہ آخری الفاظ توڑوں کی طرح بج رہے تھے کہ تمہاری نظر سچ دیکھنا بھول گئی ہے۔ اس نے اپنی وردی، اپنا رتبہ اور اپنی اناب ایک بوجھ محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے سب سے پہلے ایمل کے پرانے گھر کا رخ کیا، لیکن وہاں تالا لٹک رہا تھا۔ محلے داروں نے بتایا کہ وہ تو ہفتوں پہلے ہی سارا سامان سمیٹ کر کہیں دور جا چکی ہے۔ وہ سڑکوں پر گاڑی دوڑاتے ہوئے ہر اس جگہ گیا جہاں ایمل اسے لے جایا کرتی تھی، وہ پارک، وہ پرانا کیفے، وہ لائبریری، مگر ایمل کہیں نہیں تھی۔ اس نے اپنے جونیئرز کو فون کر کے ایمل کے فون کا ڈیٹا نکالنے کا حکم دیا، مگر نمبر بند آ رہا تھا۔ حمزہ کی حالت ایک ایسے قیدی جیسی تھی جس کی سزا ختم ہو چکی ہو مگر اسے رہائی کا راستہ نہ مل رہا ہو۔ وہ گاڑی کے اسٹیئرنگ پر سر رکھ کر پھٹ پڑا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر دی ہے اور اب شاید وہ اسے کبھی بھی ٹھیک نہیں کر پائے گا۔ وہ بارش میں بھیگتی سڑکوں پر ایمل کا نام پکارتا رہا، اس کی آنکھیں ہر چہرے میں ایمل کو تلاش کر رہی تھیں، مگر اسے صرف اور صرف ناکامی کا سامنا ہی کرنا پڑ رہا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے ایمل کے ساتھ ہی اس کی اپنی روح بھی اسے چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ شہر کی شور و غل اور ماضی کی تلخیوں سے دور ایک پرسکون اور سبززار سے گھرے گاؤں میں ایمل نے اپنی نئی زندگی کی بنیاد رکھ دی تھی۔ یہاں ایک چھوٹے سے اسکول کے کچے سے صحن میں پیڑ کی چھاؤں تلے وہ بچوں کے درمیان بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں اب فائلوں کی جگہ رنگ برنگی پینسلیں اور کاغذ تھے اور اس کے چہرے پر ایک اداس مگر ٹھہری ہوئی مسکراہٹ تھی۔ ایمل بچوں کو کینوس پر تتلیاں اور پھول بنانا سکھا رہی تھی۔ ایک بچہ معصومیت سے بولا، باجی آپ نے اس تصویر میں آسمان کالا کیوں بنایا؟ ایمل کا ہاتھ ایک لمحے کے لیے رکا، اس کی نظریں دور افق پر جم گئی جہاں یادوں کا ایک طوفان ابھرا تھا۔ اس نے نرمی سے جواب دیا، بیٹا کبھی کبھی جب بہت زیادہ روشنی آنکھوں کو چندھیا دے تو اندھیرا ہی سکون دیتا ہے۔ وہ اب وہ شوخ اور چنچل ایمل نہیں رہی تھی بلکہ اس کے لہجے میں ایک گہرا ٹھہراؤ آ گیا تھا۔ گاؤں کے معصوم بچوں کی محبت اس کے زخمی دل کے لیے مرہم کا کام کر رہی تھی۔ اس نے حمزہ کو اس کے غصے کو اور اس کی دی ہوئی تذلیل کو ایک بند کتاب کی طرح کہیں پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ اس کے پاس اب صرف اس کے فن کے رنگ تھے جن سے وہ ان بچوں کی زندگی میں خوشیاں بھرنے کی کوشش کر رہی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کی اپنی زندگی کا سب سے روشن رنگ اب کہیں کھو چکا ہے۔ اسکول کی گھنٹی بجی تو اس نے مسکراتے ہوئے بچوں کو رخصت کیا، لیکن تنہائی ہوتے ہی اس کی نظریں غیر ارادی طور پر اسکول کے گیٹ کی طرف اٹھ گئیں، جیسے اب بھی کوئی ادھوری امید باقی ہو۔ کئی دنوں کی مسلسل تلاش اور نیٹ ورک ٹریسنگ کے بعد حمزہ آخرکار اس دور افتادہ گاؤں کے اسکول تک پہنچ گیا۔ اس کی حالت کسی شکستہ حال مسافر جیسی تھی، وردی کی جگہ عام سے لباس میں ملبوس، آنکھوں کے گرد ہلکے اور چہرے پر ندامت کی گہری پرچھائیاں۔ اس نے اسکول کے گیٹ پر کھڑے ہو کر دیکھا تو سامنے ایمل بچوں کو رخصت کر رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی حمزہ کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، اسے ایسا لگا جیسے اسے اس کی کھوئی ہوئی زندگی مل گئی ہو۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا ایمل کے قریب پہنچا اور انتہائی لرزتی ہوئی آواز میں پکارا، ایمل۔ ایمل نے پلٹ کر دیکھا، ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں پہچان کی چمک ابھری، وہی درد، وہی تڑپ جو کبھی اس کا حصہ تھی، مگر اگلے ہی لمحے اس نے اپنے جذبات پر قابو پا لیا۔ اس کا چہرہ سپاٹ ہو گیا جیسے وہ کسی اجنبی کو دیکھ رہی ہو۔ حمزہ نے آگے بڑھ کر کہا، ایمل مجھے سب پتہ چل گیا ہے، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے اور تمہارے والد کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی ہے، پلیز میرے ساتھ واپس چلو۔ ایمل نے نہایت ہی اجنبیت سے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا اور بڑے ٹھنڈے لہجے میں بولی، معاف کیجیے گا، آپ کون ہیں اور یہاں کس سے ملنے آئے ہیں؟ حمزہ کو لگا جیسے کسی نے اس کے دل پر خنجر چلا دیا ہو۔ اس نے تڑپ کر کہا، ایمل یہ کیسا مذاق ہے؟ میں حمزہ ہوں، وہی جس نے تمہیں بہت دکھ دیے، مگر اب میں بدل گیا ہوں، میں تمہیں ڈھونڈنے آیا ہوں، یہاں تک آیا ہوں۔ ایمل نے ایک پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، آپ کو شاید کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میرا نام ایمل ضرور ہے لیکن میں کسی حمزہ کو نہیں جانتی، میں یہاں کے بچوں کو استانی ہوں اور میرا ماضی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہتر ہوگا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں اس سے پہلے کہ گاؤں والے کسی اجنبی کی موجودگی پر سوال اٹھائیں۔ وہ اتنا کہہ کر پلٹی اور اسکول کے کمرے کی طرف بڑھ گئی، پیچھے ایک ایسا حمزہ چھوڑ کر جو اس کی خاموشی سے زیادہ اس کی اجنبیت سے ٹوٹ کر بکھر گیا تھا۔ اس نے سچ تو پا لیا تھا مگر شاید وہ انسان کھو دیا تھا جس کے لیے وہ سچ مچ معنی رکھتا تھا۔ اگلے دن حمزہ دوبارہ اسکول پہنچا لیکن اس بار اس کے انداز میں کوئی روب تھا نہ ہی التجا۔ جب ایمل کلاس ختم کر کے باہر نکلی تو اس نے دیکھا کہ حمزہ اسکول کے کچے سے راستے کے بیچوں بیچ اپنے ہاتھ پیچھے باندھے سر جھکائے ایک مجرم کی طرح کھڑا ہے۔
اس کے گلے میں ایک سادہ سی کاغذ کی تختی لٹک رہی تھی جس پر بڑے ہی حروف میں لکھا تھا سزائے موت کا مستحق۔ ایمل نے اسے دیکھ کر نظر انداز کرنا چاہا اور آگے بڑھتے لگی، مگر حمزہ کی آواز نے اس کے قدم روک لیے۔ اس بار اس کی آواز میں پولیس افسر والی گرج نہیں تھی بلکہ ایک گہرا کرب تھا۔ مس ایمل، ایک مجرم آپ کی عدالت میں کھڑا ہے جس نے ایک بے گناہ کی روح کا قتل کیا ہے۔ اس نے اپنی وردی کے غرور میں وہ سچائی دفن کر دی جو اسے زندگی دے سکتی تھی۔ قانون تو اسے سزا نہیں دے سکا کیونکہ قانون اندھا ہوتا ہے، لیکن یہ مجرم اپنی سزا پانے کے لیے آپ کے پاس آیا ہے۔ ایمل خاموش کھڑی رہی، اس کی پیٹھ حمزہ کی طرف تھی مگر اس کی مٹھیوں میں دبی چادر کا پلو اس کے اندرونی کرب کا پتہ دے رہا تھا۔ حمزہ نے 2 قدم آگے بڑھ کر دبی آواز میں کہا، میں آپ کو مجبور نہیں کروں گا کہ آپ مجھے پہچانیں، لیکن اس مجرم کو اتنی سزا ضرور دیں کہ اس کے ضمیر کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ اب اسے عمر قید دے دیں، اسے اپنی نظروں کے سامنے ذلیل ہوتا دیکھیں، یا اسے اسکول کا چپراسی بنا دیں تاکہ یہ روز اس بستی کا چہرہ دیکھ سکے جس کے رنگ اس نے خود چھینے تھے۔ ایمل نے پلٹ کر اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے جو ضبط کی دیوار توڑ کر بہنے کو بےتاب تھے۔ حمزہ نے وہ کاغذ کی تختی اس کے قدموں میں رکھ دیا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ آج ایک پولیس افسر ایک عام انسان ہار گیا ہے۔ ایمل، مجھے پہچانو یا نہ پہچانو، بس مجھے اپنی نفرت کی پناہ میں رہنے دو، کیونکہ تمہاری بے رخی سے مر جانا تو بہت آسان ہے، جینا مشکل ہے۔ ایمل نے دیکھا کہ وہ سخت گیر حمزہ آج واقعی ایک ٹوٹا ہوا انسان بن کر اس کے سامنے اپنی انا کی کرچیاں بکھیرے بیٹھا تھا۔ آسمان پر کالے بادل امڑ آئے تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے موسلا دھار بارش شروع ہو گئی تھی، جیسے قدرت بھی حمزہ کے اندر کے طوفان کا ساتھ دے رہی ہو۔ ایمل اسکول کے برآمدے میں کھڑی بے بسی سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو بارش کی تند و تیز لہروں کے بیچ سڑک پر ساگت کھڑا تھا۔ حمزہ کا لباس بھیگ کر بدن سے چپک گیا تھا اور بال ماتھے پر آ گرے تھے، مگر اس کی نظریں ایمل کے عکس پر ہی جمی تھیں۔ وہ وہیں سڑک پر بھرے پانی میں بیٹھ گیا اور بلند آواز میں پکارا جو بارش کے شور میں بھی ایمل کے دل تک پہنچ رہی تھی، ایمل، میں اس وقت تک یہاں سے نہیں ہٹوں گا جب تک تم اس حمزہ کو معاف نہیں کر دیتی جس نے تمہارے آنسوں کی قدر نہیں کی۔ یہ بارش میرے گناہ تو نہیں دھو سکتی مگر شاید میری ندامت تم تک پہنچا دے۔ گاؤں کے لوگ اپنے گھروں کی کھڑکیوں سے یہ منظر دیکھ رہے تھے مگر حمزہ کو کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر آسمان کی طرف سر اٹھایا اور چلایا، میں وہی پتھر کا انسان ہوں ایمل جسے تم نے موم بنایا تھا۔ دیکھو آج وہ موم پگھل کر تمہارے قدموں کی مٹی میں مل رہا ہے۔ مجھے ایک بار کہہ دو کہ تم نے مجھے پہچان لیا، چاہے پھر مجھے دھتکار ہی کیوں نہ دو۔ ایمل کا جب جواب دے گیا وہ بارش میں بھیگتی ہوئی اس کے قریب آئی اور اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس کا اپنا چہرہ آنسوؤں سے بارش کے پانی سے تر تھا۔ اس نے حمزہ کے کندھے پکڑ کر اسے جھنجھوڑا اور روتے ہوئے چلائی، کیوں آئے ہو یہاں؟ کیوں میرے زخموں کو دوبارہ ہرا کر رہے ہو؟ میں نے تو مرنا سیکھ لیا تھا، تم مجھے دوبارہ جینے پر کیوں مجبور کر رہے ہو؟ حمزہ نے لرزتے ہاتھوں سے ایمل کے ہاتھ تھام لیے۔ اس ٹھٹرتی ہوئی سردی میں بھی اسے ایمل کی غربت کی تپش محسوس ہو رہی تھی جو اس کی زندگی کی آخری امید تھی۔ بارش تھمی تو ایمل کی بوڑھی دادی جو اسکول کے پاس ہی ایک چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی لاٹھی ٹیکتی ہوئی باہر آئیں۔ انہوں نے بارش میں بھیگے شکست خوردہ حمزہ کو دیکھا اور پھر ایمل کے چہرے پر پھیلے کرب کو محسوس کیا۔ انہوں نے نرمی سے حمزہ کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے کچے مکان مگر پرسکون گھر کے اندر لے آئیں۔ کمرے کے ایک کونے میں پیلے رنگ کی روشنی کا ایک بلب چل رہا تھا۔ دادی نے الماری سے ایک پرانا لکڑی کا صندوق نکالا اور اس میں سے دھول جمی ایک تصویروں والا البم نکالی۔ انہوں نے حمزہ کو اپنے پاس بٹھایا اور ایک تصویر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، یہ دیکھو، یہ ہے وہ ایمل جو اپنے باپ کی آنکھوں کا تارا تھی۔ تصویر میں ایک چھوٹی سی لڑکی اپنے والد کے کندھے پر بیٹھی کھلکھلا رہی تھی۔ دادی نے ایک ایک کر کے ایمل کے بچپن کے وہ رنگ دکھائے جو اب کہیں کھو چکے تھے۔ اس کے باپ نے اسے کبھی جھوٹ بولنا نہیں سکھایا تھا، جب اس پر غداری کا الزام لگا تو اس بچی نے اپنی ہنسی وہیں دفن کر دی تھی۔ یہ جس بھی پینٹنگ بنائی ہے نہ بیٹا، یہ دراصل اس کے ادھورے خواب ہیں جو اپنے باپ کے ساتھ دیکھتی تھی وہ۔ حمزہ خاموشی سے وہ تصویریں دیکھ رہا تھا، اس کے دل پر جیسے کوئی آری چل رہی ہو۔ اسے وہ ننھی ایمل نظر آ رہی تھی جسے حالات نے وقت سے پہلے بڑا اور سنجیدہ کر دیا تھا۔ دادی نے حمزہ کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، ایمل کا باپ کہتا تھا کہ سچ ایک دن ضرور سامنے آتا ہے، لیکن اسے ثابت کرنے کے لیے بہت کچھ قربان کرنا پڑتا ہے۔ اس نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اور ایمل نے اپنا مان۔ حمزہ نے وہ البم اپنے سینے سے لگا لی۔ اسے احساس ہوا کہ اس نے صرف ایک لڑکی کا دل نہیں توڑا بلکہ اس نے ایک معصوم بچی کی ان آخری سہارے کو بھی مسمار کر دیا تھا جو اس نے اپنے باپ کی عادت سے جوڑا تھا۔ حمزہ دادی کے گھر کے صحن میں ایمل کے سامنے ایک ایسی حالت میں بیٹھا تھا جس میں اسے دیکھنے کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے اپنی جیب سے وہ بیلٹ، اپنا سروس کا کارڈ اور وہ مخصوص قلم جس سے اس نے ایمل کی برخاستگی کے آرڈر پر دستخط کیے تھے ایک ایک کر کے فرش پر رکھ دیے۔ یہ ہے وہ رتبہ، وہ وردی اور وہ انا جس کے زخم میں نے تمہاری روح کو زخمی کیا، حمزہ نے دبی اور شکستہ آواز میں کہا۔ اس نے اپنا سر ایمل کے قدموں کے قریب جھکا دیا۔ آج میں تمہارے سامنے وہ مغرور افسر بن کر نہیں کھڑا جس نے فائلوں کو حقیقت اور انسانوں کو محرز سمجھا تھا۔ میں نے اپنی انا کے ان تمام ٹکڑوں کو تمہارے سامنے ڈھیر کر دیا ہے۔ ایمل، اگر تم چاہو تو انہیں ٹھکرا دو یا چاہو تو ہمیشہ کے لیے مجھے اپنی نفرت کی قید میں رکھ لو۔
ایمل نے خاموشی سے ان چیزوں کو دیکھا جو کبھی حمزہ کی شناخت ہوا کرتی تھی۔ حمزہ نے اپنی نم آنکھوں سے ایمل کی طرف دیکھا اور کہا، تم نے کہا تھا نا کہ میری نظر سچ دیکھنا بھول گئی ہے۔ آج میری ان آنکھوں نے وہ سب دیکھ لیا جو کاغذوں پر کبھی لکھا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ میں نے اپنے باپ کی عزت پانے کے لیے تمہارے باپ کی قربانی کو جھٹلایا۔ میں مجرم ہوں ایمل، اور ایک مجرم اپنی انا کے ساتھ نہیں اپنی ندامت کے ساتھ جیا کرتا ہے۔ ایمل نے دیکھا کہ حمزہ کی وہ گردن جو کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکی تھی، آج اس کے سامنے اعتراف جرم میں جھکی ہوئی تھی۔ صحن میں پھیلا سکوت حمزہ کے ان جملوں سے بھر گیا تھا جنہوں نے اس کے سخت گیر وجود کی آخری دیوار بھی گرا دی۔ اب وہاں کوئی پولیس افسر نہیں تھا، صرف ایک پچھتاوے میں ڈوبا ہوا انسان تھا جو اپنی بخشش کی بھیک مانگ رہا تھا۔ ایمل جو اب تک ایک ساکت بت بنی حمزہ کی حالت دیکھ رہی تھی، اس کے لفظوں کی کاٹ اور ندامت کی شدت کو مزید سہ نہ سکی۔ اس کی خاموشی کی دیوار جو اس نے بڑی ہی مشکل سے اپنے گرد کھڑی کی تھی دھڑام سے گر گئی۔ حمزہ کی جھکی ہوئی گردن اور اس کے سامنے بکھری اس کی انا کی نشانیاں دیکھ کر ایمل کا دل پگھل گیا۔ وہ دھیرے سے حمزہ کے سامنے زمین پر بیٹھی اور سسکیاں لیتے ہوئے بولی، میں نے تم سے بہت نفرت کرنی چاہیے حمزہ۔ میں نے بہت کوشش کی کہ تمہیں بھول جاؤں، تمہارے دیے ہوئے زخموں کو اپنی طاقت بنا لوں، مگر میں ہار گئی۔ اس کی آواز میں برسوں کا قرب اور ادھوری محبت کا درد شامل تھا۔ حمزہ نے چونک کر سر اٹھایا تو دیکھا کہ ایمل کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب رواں تھا۔ ایمل نے لرزتے ہاتھوں سے حمزہ کے چہرے کو چھوا اور روتے ہوئے کہا، تمہاری دی ہوئی سزا نے مجھے اتنا رلایا نہیں جتنا تمہاری اس حالت نے مجھے توڑ دیا ہے۔ میں تمہیں ایک پتھر کی طرح یاد رکھنا چاہتی تھی تاکہ مجھے جینے میں آسانی ہو، لیکن تم نے تو آج وہ ڈھال ہی چھین لی۔ حمزہ نے تڑپ کر اس کے ہاتھ تھام لیے۔ ایمل نے گہری سسکی بھری اور اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ کر بچوں کی طرح بلک پڑی۔ جاؤ، معاف کیا تمہیں، لیکن دوبارہ کبھی مجھ پر شک نہ کرنا حمزہ، کیونکہ میں اب دوبارہ ٹوٹنے کی ہمت نہیں رکھتی۔ بارش کی ہلکی بوندیں دوبارہ پڑنے لگی تھی، لیکن اس بار وہ کسی طوفان کا پیش خیمہ نہیں تھی بلکہ حمزہ کے بنجر دل کی آبیاری کر رہی تھی۔ اس نے ایمل کو اپنے حصار میں لے لیا جیسے اسے دنیا کی تمام تر دلکیوں سے بچا رہا ہو۔ اس ایک معافی نے حمزہ کو اس کے ضمیر کے بوجھ سے آزاد کر دیا تھا اور ایمل کے بے رنگ کینوس پر دوبارہ سے زندگی کے رنگ بکھیر دیے تھے۔ حمزہ ایمل کو لے کر واپس اسی شہر اور اسی ہیڈ کوارٹر پہنچ چکا تھا جہاں سے اس کہانی کا آغاز ہوا تھا۔ وہی کوریڈور، وہی بھاری دروازے اور وہی سرد دیواریں، مگر اس بار ماحول میں تناؤ کی جگہ ایک عجیب سا سکون تھا۔ حمزہ اسے سیدھا اسی انٹرویو روم میں لے گیا جہاں پہلی بار ایمل کو اس مشکوک امیدوار کے طور پر اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی ایمل رک گئی اور اس نے مسکرا کر اس کرسی کو دیکھا جہاں بیٹھ کر اس نے حمزہ کے تیکھے سوالوں کے جواب دیے تھے۔ حمزہ میز کی دوسری طرف اپنی اسی پرانی جگہ پر کھڑا ہو گیا، لیکن اس بار اس کی آنکھوں میں تفتیش نہیں بلکہ بے پناہ عقیدت تھی۔ اس دن تم نے پوچھا تھا نا کہ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ حمزہ نے میز پر ہاتھ رکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا، اور تم نے کہا کہ تم رنگ بھرنے آئی ہو۔ میں کتنا احمق تھا ایمل کہ میں نے تمہارے رنگوں کو خطرہ سمجھ لیا۔ ایمل نے میز کے گرد گھوم کر اس کے قریب آتے ہوئے کہا، اور آج یہاں کیوں لائے ہو مجھے؟ کیا آج بھی میرا انٹرویو لینا ہے؟ حمزہ نے ایمل کے ہاتھ تھام لیا اور نہایت ہی سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، آج انٹرویو نہیں، اعتراف کرنا ہے ایمل۔ میں نے ہمیشہ زندگی کو کالا اور سفید، بلیک اینڈ وائٹ ہی دیکھا، مگر تم نے مجھے بتایا کہ زندگی ان کے درمیان کے خوبصورت رنگوں کا نام ہے۔ میں نے بہت دیر کر دی یہ سمجھنے میں کہ تم میری زندگی کی وہ واحد حقیقت ہو جسے میں اپنے چھوٹے اصولوں کی بنیاد پر جھٹلاتا رہا تھا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور بھرائی ہوئی آواز میں کہا، ایمل، میں تمہیں اس کمرے میں وہ مان لوٹانے لایا ہوں جو میں نے یہاں تم سے چھینا تھا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اتنی کہ شاید اب کوئی فائل یا کوئی وردی اسے مجھ سے جدا نہیں کر سکتی۔ کیا تم اس پتھر کے انسان کو ہمیشہ کے لیے اپنا موم بنا کر رکھو گی؟ ایمل کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چمک اٹھے۔ اس نے اسی میز پر پڑے ایک خالی کاغذ پر حمزہ کا ہاتھ رکھ کر کہا، میں نے اس دن بھی کہا تھا حمزہ سر کہ میں آپ کا کینوس مکمل کرنے آئی ہوں، اور ایک آرٹسٹ اپنے بہترین تخلیق کو کبھی ادھورا نہیں چھوڑتا۔ کمرے کی وہی روشنیاں جو کبھی ایمل کو چبھتی تھی آج ان دونوں کے ملن پر گواہ بن کر چمک رہی تھیں۔